جو ادھر رہ رہے ہیں، جو دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، جو باہر ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ہر کام کرتے ہیں. ہم مزدوری بھی کر رہے ہیں، ہم بلاکس بھی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کلینر کی جاب بھی کر رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، ہم ڈلیوری بوائے کی جاب کر رہے ہیں، جو ملتی ہے ہم کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرلم. امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے. ابھی کیمرہ آن کیا ہے آ کے تو پتہ چلا ہے جی بیٹری بالکل ختم ہو چکی ہے. کیونکہ کل ایک ویڈیو بنائی تھی اور بھائی جان نے کیمرہ آن چھوڑ دیا، تو اس کے لیے ابھی مجھے 3 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا ہے. 3 گھنٹے بیٹری چارج ہوتی رہی ہے. تو ان 3 گھنٹوں میں کیا جی، پردیس میں ہے، امی تو ہے نہیں کہ ٹھیک ہے جی کپڑے اتارے پھینکے اور وہ دھو دیں گی اور سب کچھ. ابھی کپڑے دھوئے ہیں، سارے کپڑے روم میں ہی رکھے ہوئے ہیں ایسے بس جی سوکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے ویڈیو بن رہی ہے. ویڈیو کا بیسیکلی آج مقصد یہ ہے کہ یار ہم پردیس میں آ کے قانون کی اتنی پابندی کیسے کر لیتے ہیں اور پاکستان میں ہم قانون کی پابندی کیوں نہیں کرتے. پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اسی وقت اب بھی اس ویڈیو کو ادھر ہی پاؤز کرو اور نیچے جا کے کومنٹ کرو کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. بات کا آغاز ایک مثال سے کروں گا کہ پاکستان کے ایک شہری زیاد جلندری صاحب سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے کہ ان کے دوست نے انہیں کونی چبو کر کہا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو. زیاد جلندری صاحب نے مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص شاپنگ کر رہا تھا. پھر استفہامیہ نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے، جس پر ان کے دوست نے جواب دیا کہ سوال مت کرو، بس اسے دیکھتے جاؤ. زیاد جلندری صاحب نے مڑ کر پھر اسے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بندے نے شاپنگ ختم کی، کاؤنٹر پہ گیا، پیسے پے کیے اور باہر نکل گیا. جس کے بعد زیاد جلندری صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس بندے پر نظر رکھنا کیوں ضروری تھا، یہ کون ہے؟ دوست نے جواب دیا کہ یہ بوڑھا گورا سوئٹزرلینڈ کا صدر تھا. سوئٹزرلینڈ کا صدر خود شاپنگ کرنے آیا ہوا تھا. پاکستان میں اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں یہی فرق ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اپنے بڑے سے بڑے عہدے داروں کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بڑے عہدے پہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سرونٹ ہیں اور یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے ہیں، ہم انہیں ٹیکس پے کرتے ہیں اور یہ سب کچھ. ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانے میں کمزور پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون کی پابندی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ قانون کا پاسباں ہو اور معاشرہ قانون کے مطابق چلے، لیکن بات جب خود پہ آتی ہے تو ہمیں کچھ عجیب قسم کی باتیں یاد آتی ہیں کہ میں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میں ملک صاحب کا بیٹا ہوں، میرے ماموں جان MNA ہیں، وہ DPO صاحب میرے جاننے والے ہیں، یہ کمشنر صاحب میرے خالہ کے بیٹے ہیں. ایسے کر کے ہمیں وہ باتوں کا سہارا اس وقت لینا پڑتا ہے اور ہم ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن ایک سمپل سا کوشچن ہے آپ سے. ایک معاشرہ کچھ افراد سے مل کے بنا ہوتا ہے اور ان افراد میں سے ایک آپ ہو. اگر آپ چینج چاہتے ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ بندہ چینج ہو یا یہ معاشرہ چینج ہو یا ایسے. آپ خود کو چینج کر سکتے ہو. آپ اپنی رسپانسبلٹی، اپنے گھر کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہو کہ یہ سوچ میں نے ڈیولپ کرنی ہے اور اپنے گھر میں ایٹ لیسٹ ڈیولپ کرنی ہے بس. ہم ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم کہتے ہیں کہ یار گورنمنٹ کو نوکریاں کریٹ کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اور ہم خود کیا نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں. نوکریوں کی تلاش میں زیادہ لوگ ہیں اور نوکریاں بنانے والا تو پاکستان میں بالکل کم ایوریج کے بندے ہیں. ہم جوانوں کو یہ وزن اٹھانا پڑے گا، ہمیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ یار جب بھی مجھے پیسہ ملے یا جب بھی مجھے کوئی موقع ملے، مجھے کاروبار میں جانا ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے. اور ایسا کاروبار نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے دکان ڈال لی اور میں خود مالک ہوں اور کسی بندے کو نوکری نہیں. کوشش کرنی ہے کاروبار وہ کریٹ کروں جس سے نوکریاں کریٹ ہوں، جس سے اگر ایک بندے کو تنخواہ ملے گی تو ایک گھر چلے گا. ایسے کر کے ہم خود یہ وزن اٹھا سکتے ہیں، خود یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے رسپانسبل پاکستانی. تیسری بات، میرے تمام دوست، بھائی، کزن سارے جو ادھر رہ رہے ہیں، جو دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، جو باہر ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ہر کام کرتے ہیں. ہم مزدوری بھی کر رہے ہیں، ہم بلاکس بھی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کلینر کی جاب بھی کر رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، ہم ڈلیوری بوائے کی جاب کر رہے ہیں، جو ملتی ہے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہوتا کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، کام کو کرنا ہے بس.
جو بھی کام ملے مجھے کرنا ہے ادھر تو ہمیں، لیکن ادھر ہمیں ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے. اس چیز کو سمجھ لیں بس، سمپل سی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، سو پلیز میرے خیال میں یہی باتیں تھیں کہ ٹھیک ہے یار یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں تو چودھری کے ہی بیٹے رہتے ہیں، لیکن ادھر آتے ہیں تو چینج ہو جاتے ہیں. چودھری خود ایک لیڈر کے طور پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم چودھری ہیں یا اگر ایسی کوئی بھی چیز ہم خود کو کہلوا رہے ہیں تو ہم میں وہ لیڈرشپ والی باتیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم نام کے چودھری ہیں. نام کا چودھری ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو پلیز میں ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اگر آپ میری سوچ سے اتفاق کرتے ہو تو پلیز ایک کمنٹ ضرور کرنا کہ ٹھیک ہے بھائی میں بھی یہی سوچ رکھتا ہوں اور میں یہ کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ، اسٹے پازیٹیو اینڈ اسٹے کریٹیو. اللہ حافظ. 1 منٹ، اگر ویڈیو کو ابھی تک دیکھ لیا ہے، اینڈ تک دیکھ لیا، تو میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو. سو ہٹ دیٹ سبسکرائب بٹن اینڈ keep the notifications on so you can learn the positive messages. Thanks a lot.